میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے اسلام محض عقائد اور فرائض کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں زندگی گزارنے کے سنہرے اصول سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی سے چمکاتا ہے۔ کوئی بھی مومنٹ زندگی کا ہمارا ایسا نہیں ہے جس میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو، یعنی ہر مرحلے میں، ہر مومنٹ پہ، ہر گوشے میں اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ جہاں پر اسلام نے انسان کے ایک دوسرے کے حقوق کو بیان کیا ہے، وہیں پر اسلام سے پہلے معاشرے میں ظلم و ستم کی چکی میں پیسی ہوئی عورت کو ظلم و ستم کے دلدل سے نکال کر انہیں وہ جائز حقوق دیا ہے جن سے ان کو محروم رکھا گیا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیا ہے، آئیے آج ہم وہ سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک رسالے کرامات فاروق اعظم میں ایک حکایت نقل فرماتے ہیں، ذرا یہ حکایت ملاحظہ فرمائیں کہ جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ہمارے امیر عمرو بن عاص، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے اور جب تک کہ اس رسم کو ادا نہ کیا جائے تب تک کہ دریائے نیل جاری نہیں رہتا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بتائیے وہ رسم کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ وہ رسم یہ ہے کہ جب تک کہ کنواری لڑکی کو عمدہ لباس سے اور زیورات سے آراستہ کر کے اس دریا میں ڈالا نہ جائے، اس دریا کے بھیٹ نہ چڑھایا جائے، تب تک کہ دریائے نیل جاری نہیں رہتا۔ اگر یہ رسم ادا کرنا بند کر دیا جائے تو پھر دریا سوکھنے لگتا ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ ہرگز ہرگز اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام تو پرانی وحیات اور غیر شرعی رسوموں کو مٹانے آیا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے اس رسم کو بند کروا دیا۔ اب جیسے ہی حضرت عمرو بن عاص نے اس رسم کو بند کروا دیا، تب دریائے نیل کا پانی گھٹنے لگا، کم ہونے لگا۔ تو اب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس خط میں دریائے نیل کی جو غیر شرعی رسومات تھی اس کے تعلق سے اس نے لکھا۔ جب یہ خط حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ اے عمرو بن عاص، بے شک تم نے ٹھیک کیا کہ اس رسم کو بند کروا دیا، اور اس خط میں میں ایک رکاوٹ ڈالتا ہوں، اس رکاوٹ کو تم دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب یہ خط عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو اس خط میں سے رکا کو نکالا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں یہ لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود سے جاری ہے تو تو بند ہو جا، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو دریائے نیل کو جاری فرما دے۔ اب حضرت عمرو بن عاص نے جب اس رکا کو دریا میں ڈالا تو ایک ہی رات میں 16 گز پانی پڑ گیا اور مصر سے یہ رسم ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم چلی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی صرف زمینوں پر ہی نہیں بلکہ دریاؤں پر بھی تھی۔ دریا کی روانی بھی آپ کی بات کو انکار نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتا چلی کہ وجود کائنات میں بہت ہی ساری غیر شرعی رسمیں تھی، جیسے کہ مثال کے طور پر دریائے نیل میں ایک بے گناہ کنواری لڑکی کو عمدہ لباس اور زیورات سے آراستہ کر کے دریا میں ڈالا جاتا تھا اور اہل مصر کا یہ خیال تھا کہ اس سے پانی نہیں سوکھے گا، لیکن قربان جائیے نگاہ نبوت کے فیض یافتہ، بارگاہ رسالت کے تعلیم یافتہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جب ان کو اس رسم کے بارے میں پتا چلا تو فوراً اپنی اتھارٹی، اپنے اختیارات کا استعمال کر کے فوری طور پر اس رسم کو بند کروا کر عورت کو بلند مقام پر پہنچا دیا اور عورتوں کے اس کے حقوق دلوانے پر وہ شاندار اور اہم کردار ادا کیا
دیا کہ جس سے پوری دنیا آج آپ پر فخر کر رہی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے اسلام نے عورتوں کو بہت ہی بلند مقام عطا فرمایا۔ اس لیے اگر گھر میں آپ کے بیٹی پیدا ہو تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے گھر میں بچے پیدا ہو تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، ذرا آنے والی حدیث پاک آپ ملاحظہ فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس بیٹیاں ہوں، اگر وہ اسے زندہ دفن نہ کرے اور اسے ذلیل نہ سمجھے اور اس کو اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک سنیں، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کو برا نہ کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بے شک بیٹیاں تو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ تیسری حدیث پاک سنو، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، اگر دونوں کی اس طرح سے پرورش کرتا ہے کہ ان کو ادب سکھاتا ہے اور ان کے اوپر رفقت و مہربانی فرماتا ہے اور عزت کے ساتھ ان کا نکاح کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ جب یہ حدیث پاک آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس 2 بیٹی ہو تب؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بیٹی کے بارے میں سوال کیا جاتا تب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے ان کے گھر کو سلامی دینے آتے ہیں۔ ذرا حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر اس کے بعد فرشتے اپنے پروں سے اس بچی کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے، یہ ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، اور جو شخص اس ایک کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے لے گا تو قیامت تک خدا کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اب بتائیے کہ جو شخص جس شخص کی یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے گھر فرشتے آتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور قیامت تک خدا کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا گھر میں بیٹی ہو تو کتنی بڑی برکت و رحمت ہے۔ دیکھیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف یہ بتایا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے کردار و عمل سے یہ ہمیں تعلیم بھی دے دیا ہے، سکھا بھی دیا ہے۔ جیسا کہ بطور ترغیب میں ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر بچی سے محبت و شفقت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کس قدر محبت و شفقت کیا کرتے تھے، ذرا حدیث پاک ملاحظہ فرمائے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے آتی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی فاطمہ کے پیشانی کو آپ بوسہ دیتے تھے اور خاص اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔
اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے آتے تو حضرت فاطمہ بھی اپنے والد کی تعظیم میں کھڑی ہو جاتی تھی اور آپ کے دستے مبارک کو بوسہ دیتی تھی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ بتائیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کس قدر محبت و شفقت کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کردار و عمل سے یہ ظاہر بھی کر دیا، یہ خود کر کے بتا بھی دیا کہ بچیاں محبت و شفقت کرنے والی ہوتی ہیں، اس لیے بچیوں کے ساتھ آپ ظلم و ستم نہ کرو بلکہ بچی کے ساتھ محبت و شفقت کیا کرو۔